اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء آج کی کلاس میں شامل ہیں۔ سورۃ آل عمران کا جو عنوان ہے حضرت اقدس نے حضرت جی نے دیا ہے وہ ہے اہل کتاب کے شبہات کا رد۔ حضرت جی کو ربط قرآن میں قرآن کی صورتوں کے ربط میں خاص ملکہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، تو آپ سورۃ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں کہ اہل کتاب کے لوگوں نے باغی لوگوں نے شک کیا تھا، شبہ کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں جو اکابرین نے لکھی ہیں ان میں تو آیا ہوا ہے کہ غیر اللہ کو پکار لیا کرو، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ کہہ لیا کرو۔ تو اہل کتاب کے شبہات کا رد آیا ہے۔ اور دوسری سورت جو نساء ہے اس کا عنوان ہے امور انتظامیہ۔ امور انتظامیہ، تو یہ بھی سورت بقرہ میں کہا گیا تھا کہ امور انتظامیہ کو درست کرو تاکہ تمہارے معاملات درست ہوں اور تم مشرکین سے جہاد کر سکو۔ تو شروع کرتے ہیں سورت آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی۔ الہ پرستیدہ شدہ، قضا فی المنتخب، الہ بفتحین سرگوشتہ شدن، جزا و زاری بسیار کردن برکسے قضا فی المنتخب۔ یہ الہ کا معنی فارسی میں دیا گیا ہے۔ لائق عبادت کے کوئی نہیں بجوز اللہ کے، کیونکہ الحی یعنی زندہ نامرندہ وہی ہے، یعنی وتوکل الحی الذی لا یموت جیسے ہے، زندہ ہے اور اس کی زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ موت نہیں آنی۔ نہ عیسیٰ نہ مریم نہ عزیر وغیرہ، یعنی یہ مرنے والے ہیں، کچھ مر چکے ہیں، بس اس پر کوئی چیز مخفی نہیں زمین و آسمان میں، ماں کے پیٹ میں صورت وہی بناتا ہے، نہ عیسیٰ نہ مریم نہ عزیر وغیرہ علیہ السلام۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کتب سابقہ میں گواہی دے چکا ہے کہ لا عبادت کے بجوز اس کے کوئی نہیں۔ دین اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں اسلام ہے، نہیں مخالف ہوئے اہل کتاب مگر باغی لوگ۔ اہل کتاب مخالف نہیں ہوئے بلکہ اہل کتاب میں سے جو بغاوت کرنے والے باغی لوگ تھے وہ اس دین کے مخالف ہوئے، پھر ان کا لکھا مل گیا، کتابیں لکھ گئے ان میں سے کچھ اکابرین، اور ان کا لکھا جو ہے وہ مل گیا، دوسروں کو شبہ پڑ گیا۔ بعد میں آنے والے جنہوں نے پڑھا وہ کتابیں، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے، ان کو شبہ پڑ گیا، لیکن اس شبہ سے معذور نہیں ہو سکتے۔ جب قرآن آ گیا ہے تو پھر اب یہ عذر نہیں چل سکتا کہ حضرت جی کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، قرآن پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ قال تعالی فی سورۃ شورى وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَرِيبٍ۔ چلتے چلتے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتَجِيبُوا لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ حاصل یہ ہوا کہ لائق عبادت کے سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے، الحی القیوم وہی ہے۔ کتب سابقہ میں یہی بات ہے، بس اللہ مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اسی کو پکارو حاجات میں فائدہ۔ اللہم کا مقصود و ندا محذوف ہے۔ اللہم قرآن پاک میں 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ آل عمران میں، ایک دفعہ سورہ زمر میں، ہر 2 جگہ مقصود بن ندا محذوف ہے۔ تو اللہم کئی دفعہ آیا ہے۔ حضرت صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مقصود بن ندا محذوف جہاں پہ ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے، اور وہاں پہنچ کر قاری صاحب کو چاہیے کہ دعا مانگے، اقضِ حاجتی کہے، یعنی میری حاجت پوری فرما اے اللہ۔ حاصل یہ ہوا کہ لائق عبادت کے خاص اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہی زندہ نامرندہ ہے، حی اللہ یموت، زندہ نامرندہ، نہ مرنے والا، مدبر عالم، ہر شے کا جاننے والا خاص وہی ہے۔ کتب سابقہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لائق عبادت کے اس کے سوا کوئی نہیں ہے، بس حاجات میں کہا کرو اے اللہ مالک الملک ہماری فلاں حاجت روا کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ یعنی برگزیدہ بندے ہیں، لیکن سب مخلوق ہیں، بعض والد بعض مولود ہیں، مگر سمیع علیم خاص اللہ تعالیٰ ہے، سننے والا اور جاننے والا۔ یاد کرو حال ام مریم
مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سب محتاج تھے، کوئی لائق پکارنے کے نہ تھا۔ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور اہل کتاب کا کہنا کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو کہہ گئے ہیں کہ میری عبادت کرنا یعنی حاجات میں مجھ کو پکارنا، یہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا، کسی باقی خبیث نے ان کی طرف منسوب کر دیا۔ اب آیات آ رہی ہیں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، پوری آیت، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، مختلف آیات ہیں یہ۔ قتال کرو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، مختلف آیات۔ اب نیلوی شاہ صاحب کا دیا ہوا خلاصہ آل عمران کا، اور نصارہ کی طرح آل عمران عیسیٰ و مریم علیہ السلام وغیرہ کو بھی قابل پرستش نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھیں گے، بلکہ معاندین سے جہاد کریں گے۔ آگے چلیں جی، امور انتظامیہ، سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، ظلم نہ کرو، حدود و شریعہ کے مطابق عمل کرو، عبادت اللہ کی کرو، شرک مت کرو، احسانات کرو، شرک سے نہایت اجتناب کرنا، مشرک کو اللہ تعالیٰ بلا توبہ ہرگز نہیں بخشتا، لوگوں کے حقوق لوگوں سے دلواؤ، حکم بالعدل کرو، قتال کر کے مستضعفین کو ظالموں کے قبضہ سے چھڑاؤ، کمزور جو ہیں مستضعفین کو کہو کہ تم آؤ، اگر نکل سکتے ہو تو نکل آؤ، جو نکل سکتے ہیں وہ معذور نہیں، اور حکم بالعدل کرو، اور حکم مطابق کے قواعد الہیہ کے کرو، خبردار بڑی آفت شرک ہے۔ اوئے ہائے، حضرت دیکھیں گے آپ کے کوئی آیت، کوئی ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ کوئی صورت ہوگی جس میں حضرت نے شرک قرار نہیں کیا، اور قرآن کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ خود سے کر رہے ہیں۔ خبردار بڑی آفت شرک ہے۔ مشرک یہ کام کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، بحیرہ صاحبہ وغیرہ بناتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا کہ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ، تیسرا کام کیا کرتے ہیں، اور نیاز غیر اللہ کی دیتے ہیں، غیر اللہ کو اپنا مالک سمجھتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ابن عباس نے فرمایا کہ دین اللہ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اے مومنو، جو کتاب ایک دفعہ نازل ہوئی وہ بھی مانو۔ اہل کتاب انادن سوال کرتے ہیں کہ کتاب آسمان سے یک دفعہ لے آ، یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت نوح، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کو آہستہ آہستہ احکام سنائے گئے، اور داؤد علیہ السلام کو دفتر عظیم ملا، وہ بھی آہستہ آہستہ۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام پر یک دفعہ کتاب آئی، لیکن سوائے اس کتاب کے آہستہ آہستہ کلام بہت سی ہوئی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اے اہل کتاب یہود، اپنے دین میں غلو مت کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو برا مت کہو، عیسائیوں نے اپنے دین میں شرک داخل کر لیا ہے، اس سے پرہیز کرو۔ فقط آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔